اب یہ دل پاک کیسے ہو؟ دل پاک کرنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہوگا. ہاں ہے. نمبر 1، کثرت سے درود شریف پڑھو، دل پاک ہوگا. لا الہ الا اللہ کلمہ شریف پڑھو، دل پاک ہوگا. قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، دل پاک ہوگا. اور سب سے آسان طریقہ، کسی پاک دل والے کی صحبت میں جا کر کے بیٹھا کرو، دل پاک ہوگا. اب یہ بڑا مسئلہ ہے، یہاں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی کس کا دل پاک ہے، ہمیں کیسے پتا چلے. تو پھر اس پر میں آپ کو کوئی خطرے میں نہیں ڈالتا. پھر یہ کہتا ہوں زمین کے اوپر جتنے پیار سب سے کرو، احترام سب کا کرو، عزت سب کی کرو، ہاتھ سب کے چومو، لیکن جا کے وہاں بیٹھو جو زمین کے اندر جا چکے ہیں، اس لیے کہ ان کا دل صاف ہونا یہ یقینی بات ہے. موقع ملے تو سرکار دیوان شاہ کے آستانے پہ جا کے بیٹھ جاؤ، حافظ جی بابا کے آستانے پہ جا کر کے بیٹھ جاؤ. اور اللہ نے موقع دیا تو اور بھی میں سب کے نام نہیں جانتا، جو بزرگ آپ کے یہاں کے مشہور ہے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. پھر موقع ملے تو پھر ہندوستان کے بادشاہ سلطان الہند سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھ جاؤ. اللہ کی قسم کوئی مانے نہ مانے، ایک نظر کا سوال ہے، ایک نظر اٹھے گی میرے خواجہ کی اور دل کی تاریکی سب دور ہو جائے گی. لیکن آپ وہاں جاتے ہو تو کارخانہ مانگتے، وہاں جاتے ہو تو سازی مانگتے، وہاں جاتے ہو تو تانے بانے کو وہاں نہیں بھولتے، وہاں جاتے ہو تو کپڑے کی دکان، کرانہ دکان، یہ مکان وہ مکان، بیٹا مانگا بیٹا ہوا تو پوتا مانگا، پوتا ہوا تو نواسا مانگا، نواسا ہوا تو پھر اس کا رشتہ مانگا. اسی کے اندر سب گھومتے رہتے ہو. ارے نادان جیسا سخی ہے ویسی عطا مانگ. یہ ساری چیزیں تو تو بھی کر سکتا ہے. اپنے دل کو تبدیل کرنے کی کوشش کر، اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کر. اللہ کی عزت کی قسم جس دن تیرا دل صاف ہو جائے گا تجھے کسی کی دعا کی ضرورت نہ رہے گی. تو جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا اس کی قسمت بدل جائے گی، اس کی قسمت تبدیل ہو جائے گی. دل صاف کرو، دل پاک کرو. بلکہ عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز کی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ آنکھ بند کر کے بیٹھتے تھے. غریب نواز آنکھ کھول کے نہیں بیٹھ، آنکھ بند کر کے بیٹھ. اور جس دن آنکھ کھول کے کسی کو نظر بھر کے دیکھ لیتے، صرف دیکھ لیتے، اس کو مقام ولایت عطا فرما دے. اب میں یہاں حیران ہوں، یا اللہ، جب رسول اللہ کے بیٹے کی نظر میں یہ کمال ہے کہ جس کو نظر بھر کے دیکھ لے اس کو ولایت کا مقام عطا کر دے، جب نواسے کی کیفیت کا یہ عالم ہے تو نانا محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہے؟ پھر ان کی نگاہ کی تاثیر کیا ہوگی؟ میرے امام کہتے اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر. پہلے اپنے دل کو صاف کرو، پاک کرو. اور دل صاف کرنے کا آسان طریقہ یہ بتا دیا نا کہ اللہ والوں کے یہاں جا کے بیٹھو، دعا کرو کہ اللہ ہمارے دل کو صاف کر. نمبر 2، اللہ کا ذکر. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، ذکر اللہ کرو، خدا کا ذکر کرو. ممرہ میں میں نے اس پہ بہت تفصیلی گفتگو کی، یہاں نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالو. کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ پاک کا ذکر کرو. اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے ڈنکے بجا دوں گا. عزت سب چاہتے ہیں لیکن کوئی اللہ کا ذکر کرنا نہیں چاہتا. اور یہ جو اللہ والے تھے، صوفیہ تھے، یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. قرآن اللہ والوں کی شان بیان کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ اللہ والے وہ ہیں کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ کروٹوں پہ لیٹتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. انسان تینوں میں سے کوئی ایک ہی کیفیت میں ہوتا ہے، یا تو وہ کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا تو لیٹا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تینوں کیفیتوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یاد رکھیں اللہ کا ذکر مثال کے طور پہ اللہ اللہ ہی کہہ دے، سبحان اللہ ہی کہہ دے، الحمدللہ ہی کہہ دے، اللہ اکبر ہی کہہ دے، لا الہ الا اللہ ہی کہہ دے، اللہ ہو ہی کہہ دے. یہ سب ذکر ہے، زبان سے کرتے رہیے. اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہارے ڈنکے بجاؤں گا، تمہارے چرچے کروں گا. کبھی آپ نے سوچا، کبھی غور کیا، غریب نواز کے لیے، غوث پاک کے لیے، صابر پاک کے لیے، محبوب الہی کے لیے، قطب الدین بختیار کاکی کے لیے پوری تحریکیں بنی ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کا ذکر ختم کرنے کے لیے، ان کے نام کے نعروں کے لیے 100 سال تک کے تنظیموں نے محنت کی. ان کو پرموٹ کرنے کے لیے محنت کسی نے نہیں کی. توجہ کرنا،
گھر جا کر کے اس فلسفے کو سوچنا. ان ولیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے کسی نے محنت نہیں کی، لیکن ان کو ختم کرنے کے لیے تحریکیں چلی. مفتی لوگ کھڑے ہوئے، یا غوث کہنا شرک ہے، یا خواجہ کا نعرہ لگانا شرک ہے، ان کے نام کی نیاز کرنا شرک ہے. مفتی فتویٰ دیتے دیتے مر گیا، اس کی ہڈیاں پگھل گئی، لیکن غریب نواز کے ماننے والے کم نہیں ہوتے، بڑھتے ہی جا رہے ہیں. پہلے عرس میں دیکھو کتنی تعداد ہوتی تھی، ابھی کتنی تعداد ہوتی ہے. آپ غور فرمائیں. اور اب سے پہلے جو ہمارے باپ دادا لوگ جاتے تھے کتنے لوگ جاتے تھے، ابھی کتنے جاتے ہیں. یعنی بڑھ رہا ہے معاملہ، کم نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا. ان لوگوں نے کیسے ذکر کیے؟ دریا کے کنارے بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا، سمندروں میں اللہ کو یاد کیا، جنگلوں میں اللہ کو یاد کیا، پہاڑوں میں اللہ کو یاد کیا. لوگ گاروں میں گناہ کرنے جاتے، توجہ تو کریں، ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ لوگ گاروں میں گناہ کرنے جاتے، وہ گاروں میں چھپ کے خدا کا ذکر کرتے تھے. لوگ دریا کے کنارے زنا کرنے جاتے، وہ دریا کے کنارے خدا کا ذکر کرتے تھے. لوگ سمندر کے کنارے عیاشوں کے محل تعمیر کرتے، وہ سمندروں کے کنارے خدائے سمندر کو یاد کرتے تھے. اندازہ فرمائے پھر خدا نے ان کے ایسے ڈنکے بجا دیے کہ جب تک کہ چاند اور سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے، ان کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا، کیونکہ جس نے ذکر بلند کیا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا خدا ہے. ذکر کرو اللہ کا، آسان ہے ذکر. لوگ ہم سے کہتے ہیں کوئی وظیفہ دے دو حضرت. کس لیے چاہیے؟ روزی کے لیے. کس لیے چاہیے؟ بچوں کے لیے. کس لیے چاہیے؟ اس کے لیے. مجھ سے بھی لوگ وظیفہ مانگتے ہیں، حالانکہ کوئی میں ورد وظیفے والا آدمی نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ شریف پڑھو. نہیں حضرت کچھ اور دیجئے. میں کہتا ہوں پھر آپ جائیں. ہنسنے کی بات نہیں، آپ جائیں. جو کلمہ شریف سے بڑا کوئی وظیفہ سمجھتا ہے پاگل ہے، انتہائی درجے کا پاگل ہے. وجہ بتاؤں؟ یہ اتنا پاورفل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو عرش ہلتا ہے. توجہ کریں، جو اللہ کے عرش کو ہلا دے اسے کلمہ طیبہ کہتے ہیں. آپ کیا سمجھے کلمے کا پاور کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ منافقت کر رہے ہیں ہم. جملے تلخ ہو تو معاف کرنا، لیکن جو کلمے کی قدر نہ کرے اس سے بڑا منافق کون ہوگا؟ عملی طور پر وہ منافق ہے، اعتقادی طور پہ نہیں کہہ رہا. کلمے کی اہمیت نہیں، کس کے وظیفے کی اہمیت ہے؟ امین القادری نے دیا ہے، میرے پیر نے دیا ہے. اللہ کے بندوں سب کی عزت کرو، لیکن یہ وہ وظیفہ ہے اللہ کے رسول فرماتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. بہترین ذکر کلمہ طیبہ ہے. اب یہ کلمے کا پاور دیکھو، جو خدا کا عرش ہلا دے وہ کلمہ ہے. تمہارے دشمنوں کے دل نہیں دہلا دے گا، تمہارے حاسدوں کے دل نہیں دہلا دے گا. جو خدا کے عرش پہ جنبش طاری کر دے، اللہ کے عرش کو سمجھا کیا ہے؟ جسے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں عرش کو رک جا، ساکن ہو جا. عرش کہتا ہے کیسے ساکن ہو؟ کلمہ پڑھا گیا. ارشاد ہوتا ہے پڑھنے والے نے ہم نے اسے بخش دیا، عرش ساکن ہو جا. بلکہ عرش کا ہلنا بھی کلمے کی وجہ سے ہے، اور عرش کا سکون بھی کلمے کی وجہ سے. جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا تب بھی عرش ہل رہا تھا، اس پر اللہ نے کلمہ لکھ دیا، عرش کو سکون مل گئے. جس سے عرش کو سکون ملے اس سے تمہارے دلوں کو سکون نہیں ملے گا، اپنے دلوں کو قرار نہیں ملے گا. اس سے بڑا کوئی کلمہ. صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے تو آپس میں کہتے تھے چلو اپنے ایمان کو چمکائیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان کو جلا بخشیں. تو نئے مسلمان کہتے تھے وہ کیسے؟ تو کہا اللہ کا ذکر کریں گے، کلمہ پڑھیں گے اور ایمان کو نیا کریں گے، ایمان کو تازہ کریں گے، تجدید ایمان کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں کوئی مصیبت آئے کلمہ شریف پڑھو، کلمے کی برکتیں ہیں. پھر اس کے بعد کلمے کا دوسرا پاور. کلمہ ہے کتنا پاورفل. ایک کافر کو جو چیز مسلمان بناتی ہے کوئی چیز نہیں. توجہ کریں، ایک کافر کو آپ لا کے کھڑا کیے چل نماز پڑھ، 50 رکعت نماز پڑھ لے گا. مفتیان کرام، متکلمین، فقہا کوئی اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. رمضان شریف کا روزہ رکھ لیا، مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. پورا قرآن بھی اگر اس نے حفظ کر لیا، مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. کب تک؟ جب تک وہ صدق دل سے کلمہ نہ پڑھے.
توجہ فرمائیں، سب اللہ محمد الرسول اللہ، اب سب کہیں گے یہ مسلمان ہو گیا، یہ جنتی ہو گیا، تو ایک لمحے میں کلمہ طیبہ جہنم کے ایندھن سے نکال کر انسان کو جنتی بنا دیتا ہے، یہ کلمے کا پاور ہے۔ تو جو جہنم کی مصیبت دور کر دے، کیا وہ دنیا کی مصیبت دور نہیں کر سکتا؟ اللہ کے بندو، دین کو کھیل مت سمجھو، دین کو تماشا مت سمجھو، دین کو اپنی طبیعت کے مطابق مت بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک نے ذکر کے بارے میں ہر چیز کی لیمٹ ہے، لیکن جب ذکر اللہ کی بات آتی تو اللہ فرماتا ہے ذکرن کثیرا، ذکر کثرت۔ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تمہارے ذکر خدا کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تب یہ ذکر کی کیفیت انسان میں پیدا ہوتی۔ یہ ذکر کرنے والا حضرت سرکار شاہ برکت اللہ عشقی پیمی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے مشائق میں سے آتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مشائق میں، تاج الفول کے مشائق میں، ان کو صاحب البرکات کہتے ہیں۔ جب یہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اس شان سے کرتے تھے کہ پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر الہی مل کر کے کیا کرتے تھے۔ جس نے پرندوں کو ذاکر بنایا، یہ ہمارے بزرگوں کی شان ہے۔ تو دوسرا کامیابی کا نسخہ کہ اللہ کا ذکر کرے، بہنیں بھی موجود ہیں۔ اچھا، حیرت یہ ہے، اللہ کے بڑے بڑے جس میں اذکار ہے وہ سب آسان ہے، اس میں کوئی مخرج کی ضرورت نہیں، کوئی محنت کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ سبحان اللہ، اس میں کوئی محنت ہے، کوئی مخرج کا معاملہ ہے؟ کتنا اللہ، یہ جب میں اللہ کہتا ہوں تو مجھے غوث پاک یاد آتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کے متعلق میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت کسی کی زبان پہ میرا نام نہیں آتا، اور جب کسی کی زبان پہ میرا نام آ جاتا ہے تو پھر وہ مصیبت میں نہیں رہ جاتا۔ تو میں سوچتا ہوں یا اللہ، جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو قادر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی کہ غوث پاک کا نام اسی وقت میری زبان پہ آئے گا جب وہ چاہیں گے، اور لے لوں گا تو پھر مصیبت میں نہیں رہ جاؤں گا۔ تو جب بندے کی شان کا یہ عالم ہے، اب اگر میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو کیا مطلب؟ گویا کہ اللہ نے مجھے لیے چاہا، تو جو مجھے چاہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اس نے چاہا کہ میں اس کا نام لوں۔ اور جب غوث پاک کے نام سے مصیبت ٹل جاتی ہے تو جو رب عبد القادر ہے، پھر اس کے نام کے پاور اور طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو، ذکرن کثیرا، کثرت سے ذکر کرو اللہ کا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ دو نشانیاں ہو گئی، دل کو پاک کرو، گناہ سے ذکر کرو۔ اچھا، ذکر کرو گے تو بھی دل پاک ہوگا۔ اور تیسری منزل اور آخری بات، تیسری منزل آخری بات کیا؟ فصلا، اور وہ نمازی بن گئے، نماز قائم کی۔ یہاں کر کے سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ 95% لوگ مسلم امہ میں پوری دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، 5% لوگ پڑھتے ہیں۔ پھر وہ لوگ بھی گھٹتے گھٹتے فجر کی نماز میں 1% سے بھی کم ہو جاتے ہیں، فجر میں نہیں آتے لوگ، اور پھر وہ اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں۔ نمازی کی تعریف کیا ہے وہ سن لیں۔ اگر کوئی 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے لیکن شادی میں نماز چھوڑ دیتا ہے، میت میں چھوڑ دیتا ہے، کبھی کبھی ٹرین میں چھوڑ دیتا ہے، فلائٹ میں جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، تو بزرگوں نے فرمایا جو جان بوجھ کر 1 وقت کی نماز بھی چھوڑ دے تو اس کا شمار نمازیوں میں نہیں ہوگا، تا وقت یہ کہ وہ توبہ نہ کر لے، یعنی وہ نمازیوں میں شمار نہیں ہوگا۔ جو جان بوجھ کر 1 وقت کی، اب سر درد ہے تو چھوڑ دیا، اپنے جیسے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو چھوڑ دیا، ٹرین میں نماز کہ گئی کیا کریں گے کیسے پڑھیں گے، چھوڑ دیا۔ ہمارے مذہب میں یہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے۔ تو چونکہ 3 اصول ہے کامیابی کے، دل کو پاک کرنا، ذکر کرنا، نمازی بننا، 3 چیزوں پہ عمل کر لو، اللہ نے سند دی ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، زمین کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی۔ اب ایک حدیث پڑھ دوں اور اپنی بات کو پورا کر لو، تھوڑی طویل حدیث ہے، شرح کے ساتھ پڑھوں گا لیکن آپ کی توجہ چاہیے۔ اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مولانا اگر ہم نہیں بھی نماز پڑھیں گے تو ہم مسلمان تو رہیں گے نا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ نماز چھوڑ کر بھی تو ہم مسلمان رہیں گے نا۔ یاد رکھنا، نماز چھوڑ کر آپ مسلمان تو رہیں گے
میں بے نمازی کو کافر کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں. جب ہمارے بزرگوں نے نہیں کہا تو میں بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہم بزرگوں کے پابند ہیں. اور 14ویں صدی میں تو ہم خاص طور پر فکر رضا کے پابند ہیں. ہم اس سے نہ آگے جاتے ہیں نہ پیچھے جاتے ہیں، کیونکہ امام اہل سنت نے 14 صدیوں کا عطر مجموعہ نچوڑ کر ہمیں پیش فرمایا. نماز چھوڑ کر آپ کافر نہیں ہوتے حنفی ہونے کی وجہ سے، احناف کی فتوے کی وجہ سے، لیکن کسی کا بھی فتویٰ اٹھا کے دیکھ لو، نماز چھوڑ کر اگر آپ کافر نہیں ہوتے، اور یقیناً نہیں ہوتے، لیکن نماز چھوڑ کر پھر آپ جنتی مسلمان بھی نہیں رہ جاتے. کیوں؟ میں اہل علم کی توجہ دعائیں لینے کے لیے چاہتا ہوں کہ اگر غلطی کروں گا تو میری اصلاح کریں گے. میں بطور سبق سنانے کے ان کو عرض کر رہا ہوں اور آپ کو عبرت کے لیے. آپ نماز چھوڑ کے کافر نہیں ہوتے، صحیح بات ہے، لیکن جنتی مسلمان بھی آپ نہیں رہ جاتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان متواتر یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. جس شخص کا نام پوری فیملی کے ساتھ روزانہ 5 مرتبہ جہنم پہ لکھا جا رہا ہے، ذرا وہ اپنا اندازہ کرے کہ اندازہ اس کی حالت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا معاملہ کیا ہوگا. کیونکہ پورا گھر اس کا بے نمازی ہے، بچے بے نمازی ہے. صبح 5 بجے وہ اپنے بچے کو اسکول کے لیے اٹھاتا ہے، شام کو ٹیوشن کے لیے جگاتا ہے، لیکن نماز کے لیے کتنے لوگ جگاتے ہیں؟ نماز کی اہمیت کتنوں کو پتہ ہے؟ نماز چلی جائے ماتھے پر جو نہیں رینگتی، کوئی ٹینشن نہیں، کچھ نہیں. اگر موبائل صرف گم نہیں ہو، صرف پانی میں گر جائے تو آدمی کو کھانا اچھا نہیں لگتا. موبائل کی اسکرین اگر ٹوٹ جائے تو بچوں کو مارا جاتا ہے کہ تو نے کیوں توڑ دیا. آپ سے پوچھتا ہوں کبھی نماز پر بھی بچوں کو مارا ہے؟ جو قوم موبائل کی اسکرین سے زیادہ اب نماز کو اہمیت نہ دے، پھر اس قوم کی مسلمانیت کا اعتبار کتنا ہوگا، اس کا دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو میرے بھائیوں، بھیونڈی والوں، گرد و نواز سے آنے والوں، قرب و جوار سے آنے والوں، اپنا بھلا چالو، اپنا بھلا چالو. بہت زبان دراز ہو گئے ہو، کہتے جنت ہمارے باپ کی ہے اور یہ اور وہ ہے. یاد رکھنا یہ چرچر چلنے والی زبان قبر میں نہیں چلے گی، اللہ کے یہاں نہیں چلے گی. مولوی کو چپ کر سکتے ہو، مولا کو خاموش نہیں کر سکتے. اس کے اپنے فیصلے، وہ دانا ہے، جب وہ فیصلہ کرے گا تو فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تمہاری زبانوں پر مہر لگا دے گا. اب تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا دار دیندار طبقہ بھی جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے، اور پھر ماتھے پر جو تک نہیں رینگتی، کانوں پر کوئی جو نہیں رینگتی، ماتھے پہ شکن نہیں آتا. اللہ کے بندو، پورے قرآن میں 700 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. اللہ کے رسول فرما رہے، جب رسول اللہ پہ ایمان لائے تو اللہ کے رسول فرمانے کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. جب سیدنا فاروق اعظم کو زخمی کیا گیا تو زخموں سے چورتے، پورا خون سے لہو لہان تھا بدن، اور پھر بھی نماز پڑھتے تھے. لوگ کہتے تھے امیر المومنین جسم سے خون بہتا ہے اور آپ نماز پڑھتے. فرمایا کیا کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. دین سے اس کا حصہ اٹھا لیا گیا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا مجھے بتاؤ اب بھی مسلمان نماز سے کوسوں دور رہے گا؟ کتنا واضح حکم آ چکا. اللہ اکبر، نماز پڑھو، حی علی الصلاۃ، نماز پڑھو. کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، کامیابی ملے گی، فلاح ملے گی. زمین کے اوپر کی کامیابی تمہارا مقدر، تعلیم کی کامیابی تمہارا مقدر، دولت کی کامیابی تمہارا مقدر، سیاست کی کامیابی تمہارا مقدر، سماج کی کامیابی تمہارا مقدر. ایک بار نمازی بن کے تو دیکھو. لیکن پھر کہتا ہوں نمازی بننا دنیا کے لیے نہیں بلکہ عبادت ہمیشہ اللہ کے لیے کرنا. کیونکہ جو عبادت صلے کے لیے کی جاتی ہے وہ تجارت تو ہوتی ہے، عبادت نہیں ہوتی. عبادت صرف یار کی رضا کے لیے ہوتی ہے، عبادت صرف یار کی خوشی کے لیے ہوتی ہے، عبادت صرف یار کے لیے ہوتی ہے. اللہ اکبر. پھر وہ جنت سے بھی پرے ہو جاتا ہے، کہتا ہے جنت نہیں چاہیے، یار کی رضا چاہیے. یا پھر وہ یہ کہتا ہے
میں نے جو کہا نا جنت نہیں چاہیے یار کی رضا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو یہ کیا کہہ دیا، میں نے کہا عشق کی وہ منزل آتی ہے تو بات آتی ہے، مولا کائنات کا فرمان ہے اگر قیامت میں اللہ مجھے اختیار دے گا یا جنت میں جائیے یا 2 رکعت نماز پڑھیے، تو فرماتے ہیں میں جنت پر نماز کو ترجیح دوں گا، کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے، نماز میں میرے یار کی خوشی ہے، اور یار کی خوشی کروڑوں جنت پر فوقیت رکھتی ہے۔ بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک کہا، اب وہ نہیں کہوں گا، چلیے میں بات اپنی حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص نماز چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس پر 12 مصیبتیں مسلط فرماتا ہے، 12 تکلیفیں۔ بے شمار کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف ایک کتاب منسوب ہے غنیت الطالبین، میں وہاں سے اس کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب ذرا توجہ، اور ایک بات یاد رکھنا، حضور نے کہہ دیا نا، یہی بات ہے، ایمان ہے اپنا، آقا نے کہہ دیا مصیبت آئے گی آئے گی، حضور نے فرمایا بے نمازی کے لیے 12 مصیبتیں۔ اب میں جلدی اس کو پڑھتا ہوں، وقت میں جتنی گنجائش